گڈ مارننگ۔ آج کلام کے جس حصے پر میں چاہوں گا کہ ہم توجہ دیں وہ پرانے عہد نامہ میں سے ہے، شریعت کی کتابوں میں سے آخری کتاب استثنا، اس کا 30واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خمسہ موسیٰ کی آخری کتاب استثنا، اس کا 30واں باب 30th چیپٹر اور 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا، جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ حوالہ میں نے ایک خاص وجہ سے چنا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ حوالہ اور اس جیسے اور بھی کئی حوالے کلام مقدس میں ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں، اور اگر ان کی تشریح صحیح طور سے نہ کی جائے تو پھر ہماری الہیات، ہماری تھیولوجی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس قسم کے حوالے جب بھی ہم پڑھیں یا ان پر غور کر رہے ہوں تو ہم اس کو پوری بائبل کی تعلیم کے تناظر میں دیکھیں، ورنہ عین ممکن ہے کہ یہ حوالہ ہمیں یا اس جیسے دوسرے حوالے ہمیں کنفیوز کر دیں، ہماری تھیولوجی کو خراب کر دیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ کنفیوژن آپ کے سامنے لے کر آؤں جس کا میں ذکر کر رہا تھا، میں تھوڑا سا استثنا کی کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ پھر آسانی ہو ہمیں سمجھنے میں۔ میں نے آپ کو کہا کہ جو بائبل کی پہلی 5 کتابیں ہیں وہ شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ ان کو ہم پینٹا ٹیوک کہتے ہیں، اردو میں ان کو خمسہ موسیٰ کہا جاتا ہے، یعنی موسیٰ کی 5 کتابیں، اور عرف عام میں ہم اس کو شریعت کہتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر استثنا کی کتاب تک کی یہ 5 کتابیں شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں، اور استثنا کی کتاب ان میں سے آخری کتاب ہے۔ جو اس کا انگریزی نام ہے ڈیوٹرانومی، اس کا مطلب ہے دوسری دفعہ، اور اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے اور غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ اس کتاب میں شریعت کی دہرائی کر رہا ہے۔ وہ شریعت جو خروج کی آدھی کتاب میں 20ویں باب سے آگے ہمیں ملتی ہے، پھر تھوڑی سی شریعت ہمیں گنتی کی کتاب میں اور احبار کی کتاب میں ملتی ہے، موسیٰ استثنا کی کتاب میں اس کو دہرا رہا ہے، اس کی دہرائی کر رہا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت تو ایک ہی تھی، اور اگر وہ پہلی کتابوں میں موجود تھی تو موسیٰ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ دوبارہ سے وہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے سامنے پھر ریپیٹ کرے؟
تو ضرورت تھی. اور ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ اگر آپ کو خروج مصر کی کہانی یاد ہے تو خدا اپنے زور بازو سے بنی اسرائیل قوم کو مصر میں سے نکال کر لے آیا، لیکن اپنی نافرمانی کی وجہ سے، خدا پر بھروسہ نہ رکھنے کی وجہ سے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پھر وہ 40 سال تک دشت سینا میں گردش کرتے رہے، وہ صحرا نوردی کرتے رہے. اور پھر ایک مقام پر گنتی کی کتاب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، موسیٰ نے ہر قبیلے کے پیچھے ایک آدمی چن لیا کہ وہ جا کر موعودہ ملک کی، جس ملک کا وعدہ خدا نے ان سے کیا تھا، اس کی جا کر جاسوسی کریں. وہ لوگ گئے اور 40 دن تک اس ملک میں رہے، اور جب واپس آئے تو وہ 2 گروہوں میں بٹ گئے. 10 لوگ ایک طرف کھڑے ہو گئے اور 2 لوگ ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور ان 2 کا نام ان کے نام ہمیں معلوم ہے. ایک کا نام کالب تھا اور دوسرے کا نام یشوا تھا. اور ان دونوں نے کہا کہ جو خدا ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے، جو خدا ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمیں موعودہ ملک میں لے کر جائے گا اور وہاں پر بسائے گا. لیکن وہ 10 لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، انہوں نے ماتم کیا، انہوں نے کہا وہاں تو بنی اناک ہیں، وہ تو دیو کامت لوگ ہیں، وہ تو ہمیں پھاڑ کھائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمیں اس ملک میں نہیں جانا چاہیے. تو خدا نے کہا کہ ہر ایک دن کے پیچھے وہ جو تم لوگوں نے گزارے تھے موعودہ ملک میں، 40 دن گزارے تھے نا، ان 40 دنوں کے پیچھے ایک سال تمہیں یہاں پر گزارنا پڑے گا. یعنی 40 دن وہاں گزارے تو اب 40 سال، یہ سزا تھی کہ 40 سال تم کو اس بیابان میں گزارنے پڑیں گے. اور چونکہ انہوں نے، پوری قوم جو تھی ان 10 لوگوں کے ساتھ مل گئی تھی، خداوند نے کہا یہ نسل موعودہ ملک میں داخل نہیں ہونے پائے گی. یعنی وہ لوگ جو ایڈلٹس تھے اور وہ ملک مصر سے نکل کر آئے تھے، جو بالغ تھے، خدا نے کہا کہ ان میں سے ایک شخص بھی سوائے یشوا اور کالب کے کوئی بھی موعودہ ملک میں داخل نہیں ہو پائے گا. ایون موسیٰ بھی ادھر نہیں جا پائے گا. وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ بیابان میں مر جائیں گے. اب ایک اور نسل جوان ہو گئی ہے 40 سال میں. یہ وہ لوگ تھے جو کہ یا تو بہت چھوٹے تھے جب وہ مصر سے خدا ان کے ماں باپ کو نکال کر لایا، یہ بہت کم عمر تھے، یا یہ بیابان میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یشوا کی قیادت میں اب یردن کو پار کر کے موعودہ ملک میں جائیں گے. تو ان کو شریعت سکھانے کی ضرورت تھی. جن کو شریعت ملی تھی پہلی دفعہ، وہ سب مر کھپ گئے. اب ایک نئی نسل ہے جو کہ بیابان میں پلی بڑی ہے. ان کو نہیں پتا کہ کسی ملک میں کس طرح سے رہتے ہیں، اور خاص کر موعودہ ملک میں ان کو کس طور سے رہنا ہے. سو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے یہ ممکن کیا کہ وہ پوری کی پوری شریعت ان کے سامنے دہرائی جائے. اس لیے اس کو ڈیوٹرونومی کہا گیا، استثنا کہا گیا. اور استثنا کی کتاب جو ہے یہ وعظوں کا مجموعہ ہے، سرمنز کا مجموعہ ہے. جو وعظ موسیٰ نے قادس برنی میں بنی اسرائیل قوم کو دیے، یہ ان وعظوں کا مجموعہ ہے. اور اس نے پوری شریعت دوبارہ سے بنی اسرائیل کے سامنے کھول دی.
اور تاکہ وہ ایک نسل جو اب ملک موعود میں جانے والی ہے اس کو خدا کے لوگ بننے کے لیے، خدا کے لوگوں کے طور پر رہنے کے لیے تیار کر سکے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس کو شریعت کو دوبارہ دہرانا پڑا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موسیٰ کے وعظ ہیں، اور جہاں سے میں نے آج کا حوالہ لیا ہے یہ آخری وعظ تھا موسیٰ کا، اور آخری وعظ میں اس نے 28ویں باب سے اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو اس نے عہد کی برکتیں اور لعنتیں ان کو سمجھا دی۔ اس نے کہا اگر خداوند کے ساتھ، خداوند کے عہد پر چلو گے تو پھر تم برکت پاؤ گے، اور اگر عہد کو توڑ دیا تو پھر تم پر لعنتیں آئیں گی۔ پھر جب ہم 29ویں باب میں آتے ہیں تو وہاں آ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ موسیٰ اس عہد کو دوبارہ دہراتا ہے۔ وہ عہد جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا وہ استثنا کی کتاب کے 29ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر 30ویں باب میں ہم آتے ہیں جہاں سے میں نے ابھی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی، 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ اچھا، میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ موسیٰ نے ان کو بتایا کہ عہد کی برکتیں بھی ہیں اور عہد کو توڑنے کی لعنتیں بھی ہیں، blessings and curses۔ فرض کریں کہ آپ اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل میں سے، آپ کے لیے خدا کی سب سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ یا ایک اسرائیلی کے ذہن سے سوچیں، جب موسیٰ ان سے بات کر رہا ہے، ایک اسرائیلی کے لیے خدا کی سب سے بڑی برکت کیا ہو سکتی؟ اچھا، اور بنی اسرائیل کے لیے خدا کی سب سے بڑی برکت کیا ہو سکتی؟ ایک زمین کا ٹکڑا خدا نے وعدہ کیا ابراہم سے، اسحاق سے، یعقوب سے کہ یہ میں تیری اولاد کو دوں گا، جس کو ہم موعودہ ملک کہتے ہیں، ہولی لینڈ، مقدس سرزمین کہتے ہیں۔ ایک اسرائیلی کے لیے سب سے بڑی برکت یہ تھی کہ وہ اسی زمین پر رہے۔ اب اگلا سوال بڑا آسان ہے، تو پھر اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی تھی؟ جی اسیری، یعنی موعودہ ملک سے باہر رہنا۔ اور جب جب وہ ملک موعود سے باہر گئے وہ اس کو اسیری ہی کہا جاتا۔ ایک اسیری کاٹ کے آ رہے ہیں نا مصر میں، ایک اسیری کاٹ کے آئے، اب جا رہے ہیں موعودہ ملک میں، خدا نے کہا وہاں پر بسنا، اور اگر میری بات نہیں مانو گے، میرے عہد پر نہیں چلو گے تو میں دوبارہ تمہیں اسیری میں بھیج دوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے 15ویں آیت سے۔ استثنا 30 باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ ساری باتیں کر لینے کے بعد، برکتیں اور لعنتیں گنوا دینے کے بعد، اور عہد کی ایک دفعہ سے تجدید کر لینے کے بعد، اب موسیٰ کیا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو؟ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ اب یہ تمہاری چوائس ہے، ایک طرف زندگی ہے، دوسری طرف موت ہے، ایک طرف بھلائی ہے، دوسری طرف برائی ہے۔ اب اس میں سے چننا تمہارا اپنا کام ہے۔ خدا نے کہا میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں موعودہ ملک میں پہنچاؤں گا، اس کے آگے
تمہاری چوائس ہوگی کہ تم کس چیز کو چنتے ہو۔ 16ویں آیت، کیونکہ میں آج کے دن تم کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہو گئی؟ سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے؟ سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ تو اس ملک میں بسے جہاں پر میں تجھے لے کر جا رہا ہوں۔ میرا فادرز ڈے والا میسج کس کس کو یاد ہے؟ پچھلے مہینے والا؟ نہیں یاد؟ میں نے ایک مثلث کی بات کی تھی، ایک ٹرائنگل کی بات کی تھی۔ نہیں یاد نہیں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرانے عہد نامے کو جب بھی پڑھیں آپ کو ایک مثلث نظر آئے گی، ایک ٹرائنگل نظر آئے گا، خدا، اس کے لوگ اور اس کی زمین۔ پرانے عہد نامے کی اکنامکس کیسے چلتی ہے؟ خدا، اس کے لوگ اور اس کی زمین۔ اور جب زمین کی بات کرتے ہیں، کون سی زمین؟ معودہ سرزمین، وعدہ کیا ہوا خطہ، جس کو ہم ہولی لینڈ کہتے ہیں، مقدس سرزمین کہتے ہیں۔ اسرائیل کہہ لیں، کنعان کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں کہہ لیں، لیکن جب بھی ہم پرانے عہد نامے کو پڑھیں گے اور وہاں پر زمین کا لفظ آئے گا تو کس زمین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ معودہ زمین کی طرف۔ تو کیا ہے؟ خدا، خدا کے لوگ اور خدا کی زمین۔ اور میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی، بڑی جلدی بھول گئے آپ لوگ۔ تقریباً 99% سے زیادہ احکام جو ہیں وہ انہی تینوں چیزوں کے درمیان ہیں۔ خدا نے جو شریعت دی اس میں جو حکم ہے، یا وہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ہے، انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یا خدا اور اس کی زمین کے درمیان ہے، یا خدا کے لوگوں یا خدا کی زمین کے درمیان ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اس زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ دے یکی میرے پاس لانا۔ اچھا، اتنے سیریس کیوں ہو گئے؟ میں بہت کوئی مشکل بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں، میں نے ریوائز کر دیا آپ کے لیے، یاد آ جائے گا، اب نہیں بھولے گا نا، اب نہیں بھولے گا۔ پچھلا مہینہ پھر آج ہے نا، اگلی دفعہ امتحان ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج ریویژن ہو رہی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ خدا، خدا کے لوگ، خدا کی زمین۔ پرانے عہد نامے کو جب بھی پڑھیں اس مثلث کو اپنے سامنے رکھ کر پڑھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میری سب سے بڑی برکت کیا ہوگی؟ میرے لوگ میری زمین پر رہیں۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ The triangle is very, very easy to understand. اور اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو پرانا عہد نامہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے بڑی برکت کیا ہے 16ویں آیت کے مطابق؟ خداوند تیرا خدا اس ملک میں، کس ملک میں؟ جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، تجھ کو برکت بخشے گا جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ ٹرائنگل نظر آ گیا؟ خدا، زمین، تو۔ اسرائیلیوں سے مخاطب ہے نا خدا۔ اوکے، 17ویں آیت، پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے
اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہو۔ عمر دراز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ پھر نہیں رہ پاؤ گے اس ملک میں۔ پچھلی دفعہ دوبارہ یاد کرا دوں، ہم نے والدین اور اولاد کے بارے میں پڑھا تھا، اور پہلے وہ 5ویں حکم کے بارے میں پڑھا تھا کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر زمین پر صرف دراز نہ ہو۔ میں نے کہا تھا یہ عمر بڑھانے کا نسخہ نہیں ہے، زمین پر دراز ہو۔ اور کون سی زمین پر دراز ہو؟ جو خدا نے دی ہے۔ یعنی تو کبھی اسیری میں نہیں جائے گا اگر تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ عمر بڑھانے کا نسخہ نہیں ہے۔ خدا اسپیسیفک لوگوں کو ایک اسپیسیفک وعدہ کر رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پرانے عہد نامے کے سارے وعدے اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ وعدہ اسرائیلیوں سے تھا کہ اسیری میں نہیں جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب میں تو نہیں کہہ رہا نا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ خدا کے لوگ خدا کی زمین پر۔ لعنت کیا ہے؟ خدا کے لوگ لیکن زمین پر نہیں، کہیں اور، ہے نا، اسیری میں۔ اور جب بھی وہ ملک سے نکلے ہیں، اس ملک سے نکلے ہیں، وہ ان کے لیے اسیری تھی، لیکن خدا فضل کا خدا ہے نا۔ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں خدا نے ابرام کو رویا میں کہا کہ تیری اولاد 400 سال تک ایک غیر ملک میں غلامی کرے گی۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ 400 سال تک۔ لیکن کیا میں ان کو غلامی میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں۔ کیا کروں گا؟ ان کو میں واپس لے کر آؤں گا۔ بابل کی اسیری میں چلے گئے، یرمیا کے وسیلہ سے خدا نے کیا کہا؟ 70 سال، 70 سال کے بعد میں واپس لے کر آؤں گا۔ جاتے رہے اسیری میں، واپس آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، لیکن مسیح کے آنے سے پہلے سب نے وہاں پر اکٹھا ہونا۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑی لعنت اور سب سے بڑی ہم نے برکت دیکھ لی۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کے کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ خدا نے ایک ملک دیا، ایک زمین دی، اس زمین پر رہنا برکت، اور اس زمین سے باہر نکل جانا لعنت۔ ٹھیک ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ کلیسیا کے لیے نہیں ہے۔ کلیسیا کو کیا حکم دیا تھا خداوند یسوع مسیح نے؟ کیا کرو؟ جاؤ، چھوڑ دو اس ملک کو۔ شاگردوں کو کیا کہا؟ جاؤ یہودیہ میں، سامریا میں، اور دنیا کی انتہا تک۔ تو یہ وعدہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا، کلیسیا پر یہ وعدہ اپلائی نہیں ہوتا زمین والا۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم سے کیا کہا گیا؟ جاؤ۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اور غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو وعدے اس زمین کے ساتھ ہیں ان کو لا کے ہم پاکستان پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ وعدے پاکستان کے لیے نہیں تھے، یا دنیا کے کسی اور ملک کے لیے نہیں تھے۔ ہاں،
جہاں پر خدا نے ہمیں رہنے کے لیے چنا ہے، خدا ہمارے وسیلے سے اس ملک کو برکت دے سکتا ہے، لیکن وہ وعدے اٹھا کر ادھر اپلائی کرنا، آئی تھنک دیٹ از اے سیریس مسٹیک جس کو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو پھر ہم آگے چلیں۔ اچھا چلیں، بڑی برکت کے بعد ایک چھوٹی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ آج میں امتحان لے رہا ہوں۔ اچھا، ابھی میں نے کہا تھا کہ خدا نے کہا اسیری میں جاؤ گے تو میں اسیری میں چھوڑوں گا نہیں۔ آ جائیں چوتھی آیت پر آ جائیں، بلکہ میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ 30واں باب اور پہلی آیت۔ اور جب یہ ساری باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے، یعنی تو اسیری میں جا چکا ہو اور وہاں تجھے یاد آئیں کہ میرے خدا نے برکت کا وعدہ بھی کیا تھا، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو کیا ہوگا؟ تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا، وہ پھر واپس لے کر آئے گا۔ یعنی خدا کے لوگ سدا اسیری میں نہیں رہیں گے، خدا ان کو واپس لے کر آئے گا۔ اب آ جائیں اپنے آج کے حوالے کی طرف۔ اچھا، ابھی تک کوئی کنفیوژن نہیں آئی ذہن میں؟ بڑا اسلامی سا حوالہ نہیں لگ رہا ہے؟ ہیں جی؟ ہے تو بائبل میں سے، تو یہ کرے گا، تو یہ کرے گا، تو یہ کرے گا تو میں برکت دوں گا، یہ نہیں کرے گا تو پھر برکت نہیں ہے۔ یہ تو ان کی تعلیم ہے نا، ہماری تو نہیں ہے۔ جی اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایسے حوالہ جات کو ذرا دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا خدا کی محبت مشروط ہے؟ کیا خدا شرطوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور شرطوں کے ساتھ برکت دیتا ہے؟ کیا بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے؟ تو یہاں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ اچھا، اب اس کو ریزالو کیسے کریں گے؟ چلیں پہلے نویں آیت سے آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اس آئیڈیا کو تھوڑا سا پارک کر کے رکھیں۔ نویں آیت سے، اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا، بشرطے کہ کنفیوژن مزید بڑھ گئی۔ بالکل صاف سامنے لکھا ہوا ہے نا، بشرطے کہ، شرط لگا کے خدا برکت دے رہا ہے، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے۔ بڑا مشکل کر دیا نا موسیٰ نے، اور میں نے کہا یہ اکلوتا حوالہ نہیں ہے ایسا، آپ کو جگہ جگہ ایسے حوالے ملیں گے۔ اور میرے
پیٹی بند بھائی جو ہے نا وہ پھر ایسے ہی حوالوں کو لے کر کہتے ہیں ہاں جی ویکھیا تسی آئے کرنا جے او کرنا جے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں، ایک چھوٹی برکت میں نے آپ کو کہا تھا۔ برکت کیا ہے خدا کے اس بنی اسرائیل کے لیے؟ برکت کیا ہے؟ موعودہ سرزمین میں رہنا۔ اور لعنت کیا ہے؟ اسے نکال دیا جانا۔ لیکن وعدہ کیا ہے؟ واپس لے کے آؤں۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور برکت جو آپ کو بہت نظر آئے گی پرانے عہد نامہ میں، اور جتنے بھی اس زمانے کے دوسرے مذاہب تھے ان سب کا گڑھ یہی تھا، وہ ہے فرٹیلٹی۔ کیا کہا خدا نے 9ویں آیت میں؟ جی، اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار، آس اولاد اور چوپایوں کے بچے اور زمین کی پیداوار میں کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا۔ پرانے عہد نامہ میں بال کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا، دیوتا تھا۔ استارات کا ذکر پڑھا ہوگا، دیوی تھی۔ یہ فرٹیلٹی گاڈز تھے۔ جب کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو ان کو جا کر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ قحط آ جاتا تھا، زمین فصل نہیں دیتی تھی، ان کو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ تو خدا نے کہا کہ نہ صرف میں تجھے ملک موعود میں بساؤں گا، بلکہ اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ تیرے رحم کو بھی برکت دوں گا، اولاد ہوگی۔ تیرے چوپایوں کے رحموں کو بھی برکت دوں گا، تیرے چوپائے بھی پھلیں پھولیں گے۔ اور زمین کو بھی برکت دوں گا، زمین بھی فرٹائل رہے گی، فصل پر فصل دیتی چلی جائے گی۔ یہ چھوٹی برکت ہے، اس بڑی برکت کے بعد یہ چھوٹی برکت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا اور وہ بنی اسرائیل کو مصر سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، تو آخری آفت کیا آئی ان پر؟ پہلوٹوں کو مارا گیا۔ یہ ابھی میں فرٹیلٹی کی بات کر رہا تھا نا، رحم کو کھولنے کی، زمین اور جانوروں کے رحموں کو کھولنے کی۔ خدا نے کہا میں انسانوں کے پہلوٹے بھی مار ڈالوں گا اور جانوروں کے پہلوٹے بھی مار ڈالوں گا۔ میں وہی ہٹ کروں گا جہاں پر تمہیں زیادہ درد ہوگا۔ تو یہ چھوٹی برکت ہے۔ اب آ جائیں ذرا اس بڑے مسئلے کو سلجھا لیں، اس بڑی گتھی کو سلجھا لیں۔ کیا خدا کی محبت مشروط ہے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ احکام کون دے رہا ہے؟ جی، کون دے رہا ہے یہ احکام؟ خدا دے رہا ہے۔ کون سا خدا؟ کون سا خدا یہ احکام دے رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا خدا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا بنی اسرائیل کے لیے؟ کیا کیا اس نے بنی اسرائیل کے لیے؟ ان کو اسیری سے لے کر آیا، یعنی ان کو مخلصی کے تجربہ میں سے گزار کر لایا، ان کو نجات کے تجربہ میں سے نکال کر لایا۔ تو یہ کون سا خدا ہے؟ یہ نجات دینے والا خدا ہے، یہ مخلصی کا خدا ہے جو یہ حکم دے رہا ہے۔ اور کن کو حکم دے رہا ہے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ جی، وہ تو باہر بھی ہیں، چنے ہوئے۔ کیا کیا تھا اس نے ان کے ساتھ؟ ان کو اپنی نجات کے، اپنی مخلصی کے تجربے میں سے گزار کر لایا تھا نا۔ تو ایک نجات دینے والا خدا
نجات دینے کے بعد ان لوگوں کو جو نجات حاصل کر چکے تھے یہ احکام دے رہا ہے۔ یہ حکم کسی غیر قوم کے لیے تو نہیں تھے نا، کس کے لیے تھے؟ خدا کے اپنے لوگوں کے لیے تھے جو اس کے ساتھ عہد میں شریک تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک خدا جو نجات دہندہ ہے، اس نے پہلے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو چھڑایا، ان کو نجات کے تجربے میں سے گزارا، پھر جب وہ گزر چکے تو پھر ان سے کہا کہ اب میری تابعداری کرو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اس تجربے میں سے گزر کر آئے ہیں۔ یہ جو بات آگے میں کہنے جا رہا ہوں یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں گا آپ سے بھی، اور مختلف چرچز میں کہتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چرا رہا تھا ایک پہاڑ کے پاس جس کا نام بائبل میں کوہ ہورب کہا گیا، اس کا دوسرا نام کوہ سینا ہے، آج اس کو جبل الموسیٰ کے نام سے پکارا جاتا۔ ایک جھاڑی جلتی ہوئی نظر آئی، لیکن کیا ہو رہا تھا؟ جھاڑی جل تو رہی تھی، بھسم نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ آواز آئی، آئے موسیٰ قریب آ جا۔ قریب آیا، کیا خدا نے اس کو کہا موسیٰ یہ لے میری شریعت، مصر جا، جو اس پر عمل کرے گا میں اس کو چھڑا کر لاؤں گا فرعون کی غلامی سے؟ یہ کہا تھا موسیٰ کو؟ یہ کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ جی، پیغام دیا تھا نا، جی ہاں، جا فرعون سے کہے میرے لوگوں کو جانے دے۔ کن لوگوں کو؟ سارے لوگوں کو۔ خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی نا کہ کوئی اچھا ہوگا، کوئی راست باز ہوگا تو اس کو میں چھڑا کر لے آؤں گا ورنہ نہیں لاؤں گا، یہ کہا تھا؟ نہیں۔ تو جو چیز بغیر شرط کے مل جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ صرف بلیسنگ۔ بغیر شرط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے کوئی چیز مل جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ فضل، گریس۔ جو کوئی چیز جس کے آپ حقدار نہ ہوں، وہ چیز جو آپ کو بغیر کسی شرط کے مل جائے وہ کیا ہے؟ فضل ہے۔ تو کیا کیا خدا نے؟ وہ اپنے فضل سے اپنے لوگوں کو نجات دے کر مصر سے، غلامی سے نکال کر لے آیا۔ اب پھر وہی پہاڑ ہے، وہی خدا ہے، وہی موسیٰ ہے، اور پوری بنی اسرائیل قوم ہے جو مصر سے نکل کر آئی ہے۔ خروج کے کتاب اس کا 19واں باب، ٹھیک ہے جی؟ سارے آ گئے نا؟ خدا نے کہا لا، سب کو لا تاکہ میں سب کو مخاطب کر سکوں۔ موسیٰ 3 دن ان کو پاک کرتا رہا اور پھر ان کو لے کر گیا پہاڑ کے پاس۔ وہ بجلیاں اور گرجیں اور دھواں وہ سارا کچھ پہاڑ پر نظر آیا، بنی اسرائیل ڈر گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر جھاڑی جل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہا موسیٰ کو؟ اوپر آ جا۔ اور جب موسیٰ اوپر گیا اس نے کہا یہ لے، یہ میری شریعت۔ کن کو دے؟ کن کو دے؟ میرے لوگوں کو۔ کون سے تجربے میں سے گزر کے آئے ہیں؟ مخلصی کے تجربے میں سے، نجات کے تجربے میں سے جو گزر کر آ گئے ہیں۔ میں نے ان کو مخلصی دینے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، ان کو کہے کہ اب اگر
میری مخلصی میں رہنا ہے، میرے فضل کے نیچے رہنا ہے، تو پھر ان احکام پر عمل کرو. یہی ہوا تھا نا. تو بنیاد کیا تھی؟ بنیاد کیا تھی؟ فضل. فضل کے اوپر خدا نے شریعت کی عمارت کھڑی کر دی کہ اب ہے نا، پہلے نہیں، جب مصر میں تھے تب نہیں، اب اگر وہ میرے لوگ بن کر رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس شریعت پر عمل کریں. ہم کہتے ہیں جی نیا عہد نامہ فضل ہے تو پرانا شریعت ہے. نئے عہد نامے کا خدا کوئی اور تھا، پرانے عہد نامے کا خدا کوئی اور تھا. شریعت کی بنیاد فضل پر رکھی گئی. اس نے پہلے اپنے فضل کے تجربے میں سے گزارا، پھر ان کو حکم دیا. نئے عہد نامے میں کچھ بدل گیا؟ جی کچھ بدلا؟ نہیں بدلا نا، وہی کہانی ہے نا. ہاللویا، وہی کہانی ہے. ایک ہی خدا ہے، ایک ہی بائبل ہے، ایک ہی درمیانی ہے، تو پھر بدل کہاں سکتی ہے کہانی؟ کیا لکھا ہے نئے عہد نامے میں؟ پس جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. خدا نے یہ نہیں کہا بیبے بچے بن جاؤ پھر اب میں کلاں گا اپنے پتر نو. اس کا بیٹا کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور جب نجات دے دی تو پھر یوحنا رسول کے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں کیا ہے؟ 15ویں باب میں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں کون سی خوبصورت بات ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. اور اس نیچے چلتے چلتے 14ویں آیت میں کہا بس اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو. کتنے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے؟ کیسے؟ آپ کو کیسے پتا کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے؟ جی کیسے محبت رکھتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، دے دیا، ہے نا. تو آج ہمارے دل کو تسلی ہے کہ واقعی اگر اس نے اپنے بیٹے کو ہم سے دریغ نہیں کیا تو وہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں یا کم از کم دعویٰ کرتے ہیں؟ جی کتنے ہیں؟ تھوڑے بہت. خدا کو کیسے پتا چلے گا ہم اسے محبت رکھتے ہیں؟ اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تابعدار. دیکھیں حکموں پر عمل کرنے سے نجات نہیں ملے گی. اب یہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے. حکموں پر عمل کرنے سے نجات نہیں ملے گی. نجات کیسے ملے گی؟ فضل ہی سے، صرف اور صرف فضل ہی سے. جان کیلوین کہتا ہے سولا گریشیا، صرف فضل اور کوئی چیز نہیں. نجات فضل ہی سے ہے. افسیوں کا خط اس کا 2 باب. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم حکموں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ خدا کو پتا چلے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. نہ صرف خدا کو پتا چلے گا بلکہ دنیا کو بھی پتا چلے گا کہ ہم نجات یافتہ ہیں. ٹھیک ہے جی. بچے کیوں ماں باپ کی بات مانتے ہیں؟ جیسے مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ پھر محبت میں کہیں کمی ہے. ٹھیک ہے،
جس سے ہم محبت رکھتے ہیں ہم اس کی بات کبھی ٹالیں گے نہیں. یہ اصول. اگر ہم واقعی خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمیں اس کی فرما برداری تابع داری، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس سے ہماری نجات کا تعلق نہیں. صرف ہماری نجات کا رد عمل، نجات کا رسپانس ہے کہ ہم خدا کے حکموں کو مانیں. اب یہ جو اگلی بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. بائبل کے خدا میں اور دوسرے معبودوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. بائبل کے خدا میں جس نے اپنا نام کیا بتایا؟ میں جو ہوں سو ہوں. بہت اچھا کہا آپ نے، یہ ہوا نہیں کہا، میں بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے جو نام دیا تھا وہ یود ہے واو ہے تھا، بس اس میں کوئی واول نہیں تھا. وہ واول ہم نے لگائے ہیں. وہ ایک مسٹیریس نام ہے. عبرانی میں یود ہے واو ہے، YHWH. وہ اے اور ای ہم نے خود بیچ میں ڈال دیے. تو بائبل کے خدا میں یود ہے واو ہے میں اور باقی معبودوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے، پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا. سمجھ نہیں آئی؟ پہلے، کیونکہ پہلے خدا نے ہم سے محبت رکھی. ٹھیک ہے؟ بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے، پہلے آپ کو نجات میں سے گزارتا ہے، پھر کہتا ہے اب فرما برداری کرو. دوسرے معبود کیا کہتے ہیں؟ پہلے فرما برداری کرو، پھر میں سوچوں گا کہ مجھے فضل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. باریک بات ہے لیکن اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو چھوٹا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. تو ہم ہچکچاتے کیوں ہیں لوگوں کو بتانے میں؟ میرا خدا پہلے فضل کرتا ہے، وہ پہلے مجھے اپنی نجات کے تجربے میں سے گزارتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ہن پتر جے رہنا ہی تھے تو پھر فرما برداری کا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج چرچز کے پلپٹس پہ سے یہ والی تعلیم دی جا رہی. دیو گے تو تانوں ملے گا. یہ کرو گے تو یہ ہوگا. پہلے یہ تو پوچھ لیں بھائی نجات حاصل کر لی ہے نہیں کی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹیمپل آف دا لارڈ چرچ میں آ کے کہ چندے سے پہلے ہی دعا کر لی جاتی. ہم نے وہ دنیا کی تھیولوجی اپنے چرچز میں لا کر ہم کہتے ہیں پہلے ادھر آؤ ذرا پہلا فرما برداری کرو پھر فضل ہوئے گا تواڈے تے. یہ بائبل کی تعلیم نہیں. بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے، گریس بیفور اوبیڈینس. وہ بعد میں فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے. اور اگر یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ کسی اور کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں تو سمجھو پھر میرے پیسے آج دے پورے ہو گئے. اگر صرف آج یہ ایک نقطہ آپ اپنے ساتھ لے کر چلے گا. خداوند نے چاہا اگلی دفعہ اور چیزیں بتاؤں گا، لیکن آج خدا نے کس کو کہا فرما برداری کرنے کے لیے؟ ان لوگوں کو کہا جو پہلے ہی اس کی نجات کے تجربے میں سے گزر چکے ہیں. اور کس خدا نے کہا؟ وہ جو پہلے ان پر فضل کر چکا ہے. آئندہ کبھی یہ بھی نہ کہیے گا کہ پرانا عہد نامہ شریعت تھا اور نیا عہد نامہ فضل ہے.
یوحنا کہتا ہے اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب میں، اور اس کی معموری سے ہم نے پایا فضل پر فضل، کیونکہ شریعت پہلا فضل، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی، اور اب یہ دوسرا فضل نیور اینڈنگ گریس، یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملا۔ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی درمیانی ہے، تو پھر خدا کے طریقے دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا۔ اور پھر نجات کے وسیلے بھی دو نہیں ہو سکتے۔ اگر نئے عہد نامہ میں نجات مسیح کے وسیلے سے ہے، فضل کے وسیلے سے ہے، تو پرانے عہد نامہ میں بھی مسیح ہی کے وسیلے سے نجات ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک خدا نے دو علیحدہ طریقے دیے ہوں، وہ ایک ہی ہے۔ اور یہ بائبل ایک اکائی ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ آپ کو جو ٹیچنگ پیدائش میں ملے گی وہی مکاشفہ میں بھی ملے گی، کہیں کوئی جھول آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں، ان کو ہم جلدی سے دیکھ لیں۔ تو خدا نے کہا کہ پھر میری تابعداری کرنی ہے، تو تابعداری سیکھو گے کیسے؟ 30واں باب، استثنا کی کتاب 30واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے۔ ہم کہتے ہیں نا شریعت تے بڑی اوکھی سی جی، ہے نا، کہتے ہیں نا حکم بڑے سخت نے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ شاید ہم ابھی تک خدا کی نجات کے تجربے میں سے پوری طرح گزرے نہیں۔ وہ جن کو خدا اپنی نجات کے تجربے میں سے گزار کے لے آیا تھا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھے۔ داؤد کہتا ہے زبور 19 میں، وہ میری جان کو بحال کرتے ہیں وہ حکم، وہ بلکہ شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھے ہیں، وہ کندن سے بھی زیادہ قیمتی ہیں خدا کے احکام۔ وہ کہتا ہے تابعداری سیکھنی ہے، تو تابعداری سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے جاننا ہے نا، جانو کہ کیسے۔ اس نے کہا دور نہیں ہے نا، اور نہ مشکل ہیں۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ بلکہ وہ کلام کہاں ہے؟ تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ داؤد نے کیا کہا؟ زبور 119، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ایک یہودی بچہ، مرد بچہ، 12 سال کی عمر تک ان 5 کتابوں کو حفظ کر لیتا تھا۔ شریعت کی 5 کتابیں 12 سال کی عمر تک وہ ان کو حفظ کر لیتا تھا تاکہ شریعت اس کے دل میں رہے۔ اور خدا نے جب وعدہ کیا نئے عہد کا، تو اس نے کہا اب میں اپنی شریعت تمہارے باطن میں ڈالوں گا، تمہارے دلوں پر اسے لکھوں گا۔ حزقیل 36 باب اور یرمیہ 31 باب، لکھوں گا، دلوں پر لکھوں گا۔ اس نے کہا حکم دور نہیں ہے، حکم تمہارے بہت قریب ہیں، مشکل بھی نہیں ہے ان پر عمل کرنا۔ ہاں، پہلے میری نجات کے تجربے میں سے گزر جاؤ، اگر نہیں گزرے ہو تو پھر مشکل لگیں گے، کیونکہ جسے ہم محبت کرتے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا، جسے محبت کرتے ہیں اس کی بات ماننا مشکل نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی پیچھے، وہ میں کر کے پھر ختم کرتا ہوں اس کو۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے، پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ جلدی سے دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب۔ سب کو پتہ ہے ادھر کیا؟
سب کو پتا ہے خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں کیا ہے؟ 10 احکام ہیں، شریعت ہے، خلاصہ ہے شریعت کا. اور جب ہم اپنے بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں 10 احکام، ہم نے بھی سنڈے اسکول میں کہاں سے سیکھے تھے؟ تیسری آیت سے. کیا ہے تیسری آیت؟ میرے حضور تو غیر معبودوں کو، اور ہم پہلی 2 آیات چھوڑ دیتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میں تجھ پر پہلے فضل کر چکا ہوں. اب آیت 2 اور 3 کے بیچ میں اگر آپ لکھتے ہیں، اپنی بائبل پر نوٹس لیتے ہیں تو لکھ لیں اس لیے 2 اور 3 کے درمیان. میں پھر پڑھ رہا ہوں. خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، اس لیے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مان. وجہ ہے شریعت دینے کی. وجہ کیا ہے؟ میں پہلے فضل کر چکا ہوں، اس لیے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا. تم اب خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے غلامی کے گھر سے یا مصر سے نکال کر لایا. آج مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے خداوند؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اس لیے کہ وہ تیرے گناہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا، اس لیے کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی، خون بہا دیا تاکہ تو نجات پا سکے. اس لیے اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے حکموں پر. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.